صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد، صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے صوفی اسٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہے اور گرین رمضان پروگرام ڈے نمبر 10 میں ہم لوگ شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی سے روزانہ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے۔ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور صوفی ریڈیو کے اوپر بھی ہمیں سن سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے facebook@المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد، اور صوفی ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں گرین رمضان پروگرام میں روزانہ پوری دنیا سے
ماریشس سے، ساؤتھ افریقہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے اور کینیڈا سے علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء حضرات اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں پرفارم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ محفل پاک کا آغاز ہم قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آن لائن ہے الحمدللہ المکہ اسلامک سینٹر نارتھ ویسٹ کے ہیڈ امام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری فہد صدیقی سہروردی صاحب، وہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہے. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ صاحب. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت شارٹ نوٹس میں آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور ہم کو معلوم ہے آپ کا اسکیڈول بہت بزی ہے ماشاءاللہ، اور اس بزی اسکیڈول میں بھی آپ نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرے لیے سعادت کی بات ہے، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میرے لیے سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ. میں حافظ صاحب سے، علامہ صاحب سے التماس کرتا ہوں آپ آج کے محفل پاک کا آغاز کیجئے قرآن پاک کی تلاوت سے. المکہ اسلامک سینٹر کے ہیڈ امام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری فہد صدیقی سہروردی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. سبحان اللہ. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا إنا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Subhanallah, Subhanallah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम डे 10 में हम लोग यहाँ पर हाजिर है। अभी अभी आपने कुरान पाक की तिलावत समाअत फरमाया। हमारे अल मक्का इस्लामिक सेंटर नॉर्थ वेस्ट के हेड इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज फहद सिद्दीकी साहब सहरवर्दी, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत फरमा के बाकायदा महफिल पाक का आगाज़ किया है। अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, हम सब का यहाँ पर बैठना सुनना और हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना रात के 1 बजे से लेके 2 बजे तक ये प्रोग्राम लाइव आप देख सकते हैं अल मदीना कैलगरी इस्लामिक असेंबली के पेज के ऊपर, और इसके अलावा रेडियो पे सूफी डैश रेडियो पे आप हमें सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम @ग्रीन डोम मस्जिद पे आप हमें देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड से उलमा कराम आते हैं और ख़ास करके सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक के आशिक कैसे कैसे अंदाज में कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू हमको मालूम होता है। हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, मॉरिशस से, इंग्लैंड से नाथान हजरात इसमें शामिल होते हैं। हमारी खुशनसीबी है माशाल्लाह, नात शरीफ के सिलसिले में एक बार फिर हमारे साथ अल मक्का इस्लामिक सेंटर के हेड इमाम हाफिज व कारी फहद सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है। आपने अभी इनकी तिलावत सुनी है। मैं अल्लामा साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आप बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने मखसूस अंदाज में नात शरीफ पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब अल्लामा फहद सिद्दीकी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलाम आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह।
دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا، اچھا وہ صورت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اللہ اکبر، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ واہ، نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او درے یار کے جانے والے، او درے یار کے جانے والے،
حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، ارے بدفعل بری ہوتی ہے، ارے بدفعل بری ہوتی ہے، دیس کا جنگلہ سنانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اسکیڈول میں سے اپنے وقت نکالا اور کلام رضا آپ نے پیش کیا، الحمدللہ ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 10 میں ہم لوگ یہاں پر صوفی اسٹوڈیو سے لائیو ہے، الحمدللہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کئی سالوں سے سرو کرتی ہے ہماری کمیونٹی کو، ماشاءاللہ، خاص کر جو کیلگری میں لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے مسجد میں جو گنبد خضرا مسجد ہے، یہاں پر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پورا سال درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے۔ اور چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزانہ تراویح کی نماز کے بعد ہمارے پیر صاحب حضرت علامہ پروفیسر امام سید بدی الدین سہروردی شاہ صاحب درس قرآن فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماہ رمضان میں چونکہ افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، روزانہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز الحمدللہ یہاں پر افطاری کرتی ہے، ڈرائیو تھرو افطاری کا اہتمام ہے، اور کئی سو لوگ روزانہ یہاں سے افطاری لے کر جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ سپورٹ کیجئے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو، اپنی مسجد کو، آپ کی اپنی مسجد کو، جامع مسجد گنبد خضرا، نارتھ ایسٹ کیلگری، کینیڈا میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ATB ہمارا اکاؤنٹ ابھی آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، اس کی فوٹو آپ لے لیں، آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے 403-590-8200، پھر پے پیل پہ ہمارے کے تھرو آپ ڈال سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.amcia.org۔ تو سپورٹ کیجئے ہمارے ایریا کی مسجد کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان میں لوگ زیادہ تر صدقات خیرات کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان میں جب آپ کوئی بھی کام کرے، اچھا کام کرے، تو اس کا اجر 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، روزانہ ہمارے پروگرام میں ایک گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آل دا وے فرام کراچی جامعہ مسجد قاسم کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ تونسوی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن یہاں پر موجود ہے۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
آپ کا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ آپ بیان فرمائیں گے اسے سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ تونسوی صاحب all the way from کراچی، پاکستان۔ جی حضرت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مالک الدیان الحنان المنان الذی کل یوم هو فی شان احمدہ واشکرہ کل وقت سرا و اعلان شہادۃ خالصۃ بالقلب واللسان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ الہدی والبیان قال الرحمن فی القرآن وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں نے گرین رمضان کی اس نشریات کے اندر مجھے کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رب کریم المدینہ اسلامک کیلیگری اسمبلی مسجد والوں کو اور گرین رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اللہ کریم علامہ صاحب کو دینوں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کے تلاوت کردہ آیت کے مطابق گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا میری زبان پر کلمت الحق کو جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کو حق بات سننے، اسے قبول کرنے، اسے سمجھنے اور اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں لٹاتا ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف جاتا ہوا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کی قدر معلوم ہو جاتی کہ رمضان اتنی بڑی عظمت والا ہے اور اتنی برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت تمنا کرتی کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ پورے سال رمضان رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے عظیم ساعتوں کے اندر ہمیں اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی، اصلاح اعمال کی بڑی اصل ضرورت ہوتی ہے، اور عبادات جہاں مسلمان کثرت سے رمضان المبارک کے مہینے میں بجا لاتے ہیں تو ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبادت کی لذت سے مالا مال فرمائے اور مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں عبادات کی کثرت ہوتی ہے اور ہر آدمی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کرے، لیکن یہ بھی نظر دیکھنے میں آتا ہے کہ عبادت کی لذت سے ہمیں محرومی ہوتی ہے اور خشوع و خضوع کی دولت حاصل نہیں ہو پاتی۔ اس کے پیچھے کیا عناصر ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آج سب سے بڑی وجہ جو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے رزق حلال، عقل حلال، کسب حلال۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم و مسلمہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کی طلب، رزق حلال کمانا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو جو صفات عطا فرمائی ہیں اور جو حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بہت بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہے۔
مثال کے طور پر ایک بنیادی جو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے، جہاں بہت سارے فرق ہیں انسان کے اندر اور دیگر مخلوقات کے اندر، جو آج کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانور ہو، اس کو رزق کھانے کے لیے، اس کو کھانا کھانے کے لیے، اس کو کوئی بھی چیز تناول کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اسے منہ کو جھکانا پڑتا ہے۔ مرغی ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب وہ پانی پیتی ہے تو ایک پانی کا قطرہ جب وہ اپنے چونچ میں ڈالتی ہے تو اپنے سر کو اوپر آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، پھر دوسرا قطرہ۔ سفیان نے فرمایا یہ مرغی ایسا کیوں کرتی ہے؟ سفیان فرماتے ہیں وہ ایک قطرہ خون کا پی کر جب اوپر آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب تعالیٰ، یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے ایک بوند پانی کا قطرہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی جانور ہیں وہ ان کو اپنا منہ جھکانا پڑتا ہے، لیکن حضرت انسان کو رب کائنات نے یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اسے کھانا کھانے کے لیے منہ کو نہیں جھکانا پڑتا، اس کے لیے رب کائنات نے 2 ہاتھ عطا فرمایا۔ یعنی انسان کا سر کھانے کے لیے، رزق کے لیے نہ جھکے، بلکہ انسان کا سر صرف اور صرف رزاق کے لیے جھکے۔ تو یہ جو انسان ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کچھ ایسے لوگ آئیں گے تم ان کی صحبت میں ہرگز نہیں بیٹھنا۔ سرکار علیہ السلام نے ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، ان کی صحبت میں کبھی نہیں بیٹھنا جو دنیا سے تو محبت کرتے ہو، جو سب کچھ اپنا دنیا کو سمجھتے ہو لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے دوسرا ارشاد فرمایا یحبون المال، جو مال کو جمع کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحبون القصور وینسون المقابر، جو محلات دنیا کے اندر تعمیر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی شاید یہیں رہنا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکان جو بلند و بالا تم بنا رہے ہو، بنا تم رہے ہو، رہے گا کوئی اور، حساب تمہیں دینا۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن الدنیا، لعن عبد الدنیا وعبد الدراہم، او کما قال علیہ السلام، کہ جو دنیا کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے، جو مال کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔ یعنی انسان کو یہ پیغام سرکار علیہ السلام نے دیا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن اس طریقے سے رہو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ یعنی اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ سارا کچھ چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر انسان پہاڑوں کی چٹانوں پر بیٹھ کر جا کر اللہ کی عبادت کرے، یہ رہبانیت کہلاتی ہے، جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر زہد اور تقویٰ ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے سے دنیا میں رہے کہ جس طریقے سے کشتی پانی کے اندر رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، اور جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ انسان کو اپنی دنیا کے اندر بھی ایسے زندگی بسر کرنی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس طریقے سے دنیا کے اندر گزارے، اپنا وقت گزارے کہ یہ اس کا دائمی گھر نہیں ہے، یہ دارالبقا نہیں ہے، یہ دارالفنا ہے، یہ دارالعمل ہے، اس میں جو کچھ انسان کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا کے اندر انسان بوئے گا کل قیامت کے دن وہی کاٹے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر جس طریقے سے زندگی گزارو گے، تم صبح شام جس طریقے سے دنیا کے اندر کاٹو گے، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آئے گی، اور جس حال میں تم مرو گے قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھائے جاؤ گے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رمضان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ حضرت عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہمیں
رمضان کی ایک گھڑی نصیب ہو جائے جس میں ہم عبادت کر کے اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچائیں۔ یہ اہل قبور کی تمنا ہے، لیکن آج مسلمان اپنے رزق کی تلاش کے اندر رزاق کو اس قدر بھول چکا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ آج ہر انسان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میں دعا کروں وہ میری دعا قبول ہو جائے، ہر دعا میں جو میں چیز مانگوں وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ دعا میں اٹھنے والے ہاتھ نیچے بعد میں پہلے دعا قبول ہو جائے، ہر شخص کی تمنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کو ایک خاص طریقہ عطا فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اس کی دعا کو مستجاب کرے، اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو یہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی رزق کو پاک کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ علماء کرام اس حدیث کی تشریح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا رزق حلال نہیں ہوتا، جس بندے کا رزق اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے یا شبہات والی چیزوں کی، حرام کی یا شبہات والی چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو صوفیاء اور علماء ارشاد فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دعا سے اس بندے کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فلاں کوئی بزرگ کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما، تو جب اس بزرگ نے دعا کی کہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما، تو جس کا رزق پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں دعا قبول فرماتا ہے، اور جس کا رزق پاک نہیں، جس کا کھانا پاک نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کی دعا میں سے اس بندے کا حصہ نکال دیتا ہے رزق کے پاک نہ ہونے کی وجہ سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اس کا 40 دن تک کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے اتنی سخت حدیث مبارکہ، اتنا کریم آقا علیہ السلام کا سخت فرمان مبارک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا جس نے کھایا، یہاں تو ساری زندگیاں ہی انسان اس طرح سے گزار دیتا ہے کہ اس کی تمنا ہوتی ہے پیسہ ہو بھلے کیسا ہو۔ انسان آج اس دوڑ دھوپ کے اندر لگا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے یہ جو کمائی کا ذریعہ ہے حلال بھی ہے، اسے شریعت جائز قرار دیتی ہے یا نہیں قرار دیتی، لیکن انسان آج مقابلے کی دوڑ میں اس قدر آگے چلا گیا ہے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا فرمان کہ جس کا ایک لقمہ بھی حرام ہو یا جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جن کی تربیت کریم آقا علیہ السلام نے کی، ان صحابہ کا اتنا پیارا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کو بھی، خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی حرام سے، شبہات سے کس طرح بچایا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کر جلدی اپنے گھر کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دردہ صبح فجر کی نماز کے بعد رکتے نہیں ہو، جلدی گھر کی طرف چلے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ہمسائے کی کھجور کا درخت جھکا ہوا ہے، تو اس کی کھجور کی کچھ کھجوریں میرے گھر کے اندر صبح صبح جب ٹھنڈی ہوا مدینے میں چلتی ہے تو کچھ کھجوریں میرے گھر میں آ کے گر جاتی ہیں، تو میں صبح صبح جلدی پہنچ کر وہ کھجور کے دانے اٹھا کر اس کے گھر میں ڈالتا ہوں۔ نکالتے جاتے
اور ٹوکری میں جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ ہم نے مچھلی کا شکار کافی کر لیا ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو پیچھے جب وہ پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹوکری کے اندر کوئی بھی مچھلی باقی نہیں ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ ناظرین کرام، کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیا ہے کہ جو مچھلیاں اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی وہ جال میں پھنس گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے غافل مچھلیوں کا گوشت کھا کر ہم بھی کہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کہیں ہم بھی قیامت کے عذاب میں نہ پھنس جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس قدر بزرگان دین کی احتیاطیں ہوا کرتی تھیں لقمہ حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے۔ تو ہمیں حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں، کہ ڈاکٹر جب کہتا ہے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، یہ چیز آپ کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے اور یہ بات برتہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر بندہ حلال چیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنے خالق اپنے مالک کے کہنے پر حرام چیزیں نہیں چھوڑ پاتا۔ یہ انسان کو آج سوچنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو رزق ہے، یہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار علیہ السلام آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا بندہ پسند ہے، آپ کی نگاہوں کے اندر کون سا بندہ محبوب ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دونوں ہاتھوں سے کام کرے، پاؤں سے چلتا ہو اور کام کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ بندہ بڑا ہی پسند۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی رزق حلال کی دوڑ دھوپ میں انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اس قدر پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شخص قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسب حلال کی کوشش کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہاں ایک حدیث میں، تو وقت کی قلت ہے، مختصراً میں یہاں پر بات عرض کرنا چاہوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک بہترین وظیفہ ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، جس کے پاس وسائل کم ہو رزق کمانے کے، چونکہ آج کل پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، بالخصوص پاکستان کے اندر غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور لوگ بڑے پریشانی کا شکار ہیں۔ تو ان کے لیے اور پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے لیے حدیث ایک بہت بڑی انشاءاللہ راہ نجات کا سبب ہوگی کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا رزق کم ہو، جس کے وسائل کم ہو، تو اس کے لیے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کر اپنے رزق کو کشادہ کرے، اور دوسرا راستہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر تنگ دستی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ جو لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تکیے پر سر رکھ کر رونے سے بہتر ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر رویا جائے، کیونکہ ایک وہی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر بندہ اپنے تنگی رزق کا جب وہ التجا کرتا ہے یا اللہ میرے رزق کے اندر وسعتیں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیونکہ کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے یا تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان کے موجود ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سے مانگ کر وہ اپنے اوپر تنگ دستی کا دروازہ بند کرے، یا لوگوں سے سوال کر کے اپنے اوپر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے۔ تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے اور سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ تو وہ رب کائنات اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے طلب سچی ہو، تڑپ سچی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کے دامن میں بھر دے گا۔ جیسا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے دربار مبارک مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور ایک نبینا شخص کو دیکھا جو دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میری بینائی واپس کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں بیٹھ کر 20 سال سے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نبینا سے پوچھا کہ تمہیں کتنے سال ہو گئے بینائی مانگتے ہوئے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے بینائی مانگتے ہوئے، آنکھیں مانگتے ہوئے، آنکھوں کی روشنائی مانگتے ہوئے، لیکن مجھے آنکھیں نہیں ملی۔ تو آپ اورنگزیب علیہ رحمہ نے اپنا ایک سیکورٹی گارڈ اس کے اوپر کھڑا کیا اور تلوار دے کر کھڑا کیا اور کہا کہ میں درگاہ مبارک پر حاضر دے کر واپس آ رہا ہوں، اور اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو تیرا سر قلم کر دیا جائے۔ جب اس کو اپنے سر کے اوپر موت نظر آئی تو اس نے سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس نیک بندے کے وسیلے سے مجھے میری بینائی واپس کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بینائی عطا فرمائی۔ تو جب طلب اور تڑپ سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو کسب حلال ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو مال میں اضافے کے لیے میں چند وظائف آپ کی بارگاہ میں آپ کے توسل سے اور توسط سے میں ناظرین تک اور سامعین تک پہنچانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے مال میں اضافے کا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اس کے حلال کے اندر اضافہ ہو، تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر تم تقوی، اللہ فرماتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ اگر کوئی شخص مال میں اضافہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریم آقا علیہ السلام کے شہزادے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرے رزق کے اندر تنگی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، آپ کو مجھے وظیفہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کثرت سے استغفار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹے کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ کے پاس آپ کا ایک خادم خاص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت دو شخص آئے اور دونوں کے مرادیں اور طلب مختلف تھی، لیکن آپ نے دونوں کو وظیفہ ایک ہی عطا فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ استغفار کرے گا اور اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا، اور اللہ اس سے جب راضی ہو جائے گا، بندہ جو بھی مانگے اللہ کو اسے عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا جو وظیفہ ہے، طریقہ ہے، مال میں اگر کوئی اضافہ چاہتا ہے تو قرآن مجید نے اس کے لیے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر میرے نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کے اندر، اپنے نعمتوں کے اندر تمہیں اضافہ عطا فرما دوں گا۔ میں مختصر کے ساتھ چوتھا وظیفہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگ دستی ہے، تو وظیفہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو
سب سے پہلے سلام کیا کرو، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ توحید وہ پڑھ لیا کرو، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد وہ صحابی واپس آتے ہیں اور جب سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کی برکت سے اور سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تنگ دستی کو بھی دور فرما دیا ہے اور میرے پڑوس والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلام کی برکت سے خوشحالی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5واں وظیفہ آپ کی سماعتوں کے نظر، کریم آقا علیہ السلام نے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے، کرم نوازی فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کر سویا کرو، کبھی بھی تمہارے اوپر فاقے کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ 6واں وظیفہ، کریم آقا علیہ السلام نے یہ کثیر تعداد کے اندر کثرت رزق کے لیے بڑے وظائف موجود ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ لاپتہ ہو گیا تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں، آپ کوئی مجھے طریقہ اور وظیفہ عطا فرمائیں جس سے مجھے کھویا ہوا بیٹا مل جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو صبر کر، صبر پر اللہ تعالیٰ یہ بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جا کر پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھویا ہوا بیٹا واپس عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک ایسا وظیفہ ہے جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت ساری راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 100 بار ابھی مکمل نہیں کیا تھا، اتنے دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے تو میں کھولتا ہوں دروازہ، جب دیکھتا ہوں کہ میرا لاپتہ ہونے والا بیٹا، گمشدہ بیٹا وہ دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے بکریوں کا ایک ریوڑ دکھ رہا ہے۔ جب میں نے بچے سے پوچھا بیٹے یہ کس طرح سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تھوڑی دیر پہلے جب مجھے ان لوگوں نے باندھ رکھا تھا، تھوڑی دیر پہلے ایسا ہوا کہ خود بخود وہ رسیاں کھل گئیں اور میں باہر نکلا تو جو میرے دروازے کے اوپر سیکیورٹی گارڈ جو محافظ موجود تھے ان کے اوپر ایک عجیب سی نیند کی غلبہ طاری تھا اور باہر بکریوں کا ایک ریوڑ کھڑا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور جب میں آگے چلنے لگا تو بکریاں خود بخود میرے پیچھے آنے لگیں اور بکریاں یہاں تک میرے ساتھ آنے لگیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چلو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ بکریوں کا کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے تمہارے گم شدہ بیٹے کو تم سے ملا دیا ہے اور یہ بکریاں بھی تمہارے اوپر تمہیں تحفے کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں تمہیں عطا فرما دیے، یہ کفار کا مال ہے اور تمہارے لیے مال غنیمت ہے، تم اسے اپنے پاس استعمال کرو۔ تو یہ اس بات سے، یہ حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے تنگ دستی کو بھی دور فرما دیتا ہے، اور اس کی گمشدہ کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہو اگر اس کے لیے بھی پڑھے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہم سب کے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ دعا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دولت مانگو تو دولت ایسی مانگو کہ آپ فرماتے تھے کہ دولت عثمان طلب کیا۔ دولت عثمان طلب کرنے کا فائدہ یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت، یعنی ایسی دولت جس کے اوپر حساب بھی نہ ہو اور ثواب سب سے زیادہ ہو، یعنی دولت بھی کثیر تعداد کے اندر ہو اور ایسی دولت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت بھی دے تو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کاروبار شروع کرتا ہے یا کوئی اپنا کام شروع کرتا ہے، تجارت کا کام شروع کرتا ہے، اس کے ذہن کے اندر صرف 3 نیتیں ہونی چاہیے کہ جب وہ کام شروع کرے۔ سب سے پہلی نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں کاروبار شروع کر رہا ہوں یا تجارت شروع کر رہا ہوں، میں کوئی نوکری شروع کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنے آپ کو سوال سے بچاؤں گا کہ مجھے کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ اس نیت کے ساتھ وہ اگر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ نوکری کرتا ہے، تو جو نوکری کے اندر، تجارت کے اندر وہ وقت اس کا لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو بھی عبادت کی صورت میں لکھے گا، یعنی ایسا لکھے گا حالانکہ مال کمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر اس کا اس پورے وقت کے اندر ایسا لکھے گا کہ جیسے اس نے پورے وقت کے اندر عبادت کی ہے۔
اور دوسرا جو اس کے اندر ذہن کے اندر جو نیت ہو یہ ہو کہ میں اپنے ماتحت لوگوں کی کفالت کروں گا، کاروبار کر کے، یہ تجارت کر کے، یہ نوکری کر کے میں اپنے ماتحت یعنی بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی کفالت کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے وقت کو عبادت کے اندر شمار فرما دے گا جس وقت کے اندر وہ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ اور تیسرا جو نیت ہونی چاہیے، تیسری وہ یہ ہونی چاہیے کہ میری ضرورت اور میرے بچوں کی ضرورت اور کفالت سے اگر مال بچ گیا تو میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کمانے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسب حلال عین عبادت ہے، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، وہ انہیں بنیادوں کی وجوہات پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ ہم نے عرض کیا اللہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور ہم سب پر اپنے رزق کے، اپنی رحمت کے، اپنے عرفان کے، اپنے فضل کے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے اور ہم سب کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے کہ جس کے بعد محتاجی کا، تنگ دستی کا ڈر نہ ہو۔ اللہ تمام مسلمانوں کا کام حاصل ہو۔ میں ممنون مشکور ہوں کہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، کہ آپ نے مجھے وقت عطا فرمایا اور مجھے کچھ اللہ خوشائی کے لیے جو مناسب موقع عطا فرمایا، اور میری توسط سے الحمدللہ کافی لوگوں تک سرکار علیہ السلام کا فرمان پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کا کلام فرمان پہنچا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں علامہ صاحب کی اس پوائٹری پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور اگر تجھے پڑھنے کو کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو بس سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آمین باخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ حضرت صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ہی ایمان افروز بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، آج 5 منٹ اوپر ہو گیا۔ بہرحال علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے حلال کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ علامہ مولانا عنایت اللہ تونسوی صاحب ہمارے ساتھ تھے آل دا وے فرام کراچی لائیو، یہ امام و خطیب ہے جامع مسجد قاسم کے۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ کل اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔